बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرے پیارے اسلامک بھائیوں اور بہنوں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک دلچسپ اور سبق آموز قصہ لے کر آئی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سناؤں گی کہ کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا اور ان کی اللہ پر بھروسے کی کہانی، اور کیسے اللہ تعالیٰ صبر و شکر کا اجر دیتا ہے اور ایمان اور بھروسہ رکھنے کا کیا اجر ملتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا پتہ چلتا رہے۔ اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور اپنا نام ضرور لکھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسی مرضی ہو اس پر شکر ادا کرتے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کر ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہوں، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمارے ہمسایوں کو یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اے اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر اتنی بے خبر ہو گئی کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے گھر جا کر تندور دیکھا تو واقعتاً خدا کی قدرت کا عجیب تماشا اور کرشمہ نظر آیا کہ تندور میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں اور تندور روٹیوں سے لبریز تھا۔ اس نے تندور میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھی اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ کی ذات تو اس سے بھی زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے کہ جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر اس شخص نے اللہ کی ایک دن شب کے آخری لمحوں میں دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے ہر حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی کوئی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس کی ایک طاق سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی نکلا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہماری مراد پوری کر دی ہے۔ بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان ہے جو کہ جواہرات سے بنا ہوا ہے اور اس قدر مزین اور روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی دیکھ کر شرماتا ہے۔
میں اس کی ذک کو دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی کہ کب ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ عالیشان گھر کس کو ملے گا؟ جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ جواب ملا کہ یہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا سے چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی، اس قدر یہاں کے رستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت و آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کیجیے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہیں اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ لذت سے باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے گریہ وزاری سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کو دنیا و لذتوں سے نجات دی، اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں؟ ابھی وہ اللہ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر سے غائب ہو گیا۔ محترم ناظرین، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کے بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ ہماری لافانی دنیا اور زندگی کو بہتر اور روشن کرے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، آخرت کی زندگی ہی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اس فانی دنیا میں اپنے ایمان پر مضبوط رہے اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ اور ایمان رکھیں اور صبر و شکر کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، جس میں صبر و شکر اور اللہ پر بھروسے کا ایک سبق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور صبر و شکر کی توفیق دے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی اصلاح ہوگی۔ اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں اور اپنا نام بھی کمنٹ میں لکھیے۔ اور آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔